تو یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ستایا جاتا ہے تو اس کو ستایا جائے۔ اب یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ مسلمان وائلنس کی طرف آئے، مسلمان غصے میں آئے، مسلمان گالی دے، تاکہ باقی اقوام کو یہ بتائے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کی زبان صحیح نہیں ہوتی، یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمیونٹی کو، ہمارے مذہب کے لوگ کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو خراب بتانے کے لیے اس طرح کے ایک جملہ کس دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور حمیت ایمانی آ گئی ہے، لہٰذا اس کو تو بتانا ہے، پھر اس کے کیا کہتے ہیں پورے خاندان کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر کئی طرح کے حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر کئی طرح کے حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے کمزوریاں آ چکی ہیں، وہ اپنے اسلام پر عمل، اپنے دین پر صحیح ڈھنگ سے عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے برخلاف یعنی کئی غیر مسلم حضرات کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرٹیکولر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق اونچ نیچ کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر دبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو اعتراضات آتے ہیں تو اب اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوان جو ہوتے ہیں، جو کثرت سے سوشل میڈیا پہ ٹائم دیتے ہیں، تو وہ ایک غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب کوئی ہمارے دین پر اعتراض کرے گا، ہماری مسجد پر، قرآن پر، اللہ پر، رسول پر کوئی اعتراض کرے گا تو غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ صرف مسلمان کی حد تک نہیں ہے، ہندو سے بھی اگر کہیں گے کہ کسی ہندو سے اگر یہ کہیں گے کہ تمہاری گیتا غلط ہے، تمہاری مندر غلط ہے، تمہارا بھگوان غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح یہ اگر کوئی بات کہیں گے تو ہندو بھائی کو بھی غصہ آ جائے گا، اسی طرح سے کرسچن کو بھی غصہ آ جائے گا۔ کسی کو بھی جب اس کے مذہب، اس کے بلیف، اس کے یقین سے متعلق جب بری بات کہی جائے گی تو غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو جب مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے، مسجد پر حملہ ہوتا ہے، یا قرآن سے متعلق کچھ اونچ نیچ کہی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق اونچ نیچ کہی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں بہت سارے نوجوان غصے کی مارے وہ غصے والی زبان استعمال کرتے ہیں، پھر معاذ اللہ جو ہے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے اور بہت سارا اونچ نیچ اس کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو غصہ آنا تو نیچرل ہے، پر کیا غصے کی وجہ سے اس طرح کی زبان، اس طرح کا ریئیکشن دینا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا، اس کو عقل بھی صحیح نہیں کہتی ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی اسلام پر حملہ کرے تو کیا پھر ہم یعنی کوئی اس کا جواب نہ دیں، یا ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ تو میں اس سے متعلق آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے جواب ہم لیتے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کے جب حالات ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے پہلی آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 اور 108 کے درمیان، 3 آیتوں کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں۔ مضمون کافی بڑا ہے لیکن اس میں سے ہم اپنے مضمون سے متعلق حصے ہی منتخب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میری وحی سے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے، وحی کے ذریعے میں نے جو تم کو عطا کیا ہے، وہی راستے پر تم چلو، اس کی اتباع کرو جو میں نے وحی کیا ہے۔ یعنی جو آپ کے من میں جو طریقہ کار آ رہا ہے ریئیکشن دینے کا، وہ طریقے پہ آپ مت چلیے۔ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں، جو ریئیکشن آپ دینا چاہتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل مت رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے گائیڈ لائنز کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ چلیں۔ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ مشرکین جو اعتراضات کرتے ہیں، مشرکین جو تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے بندے مومن تو اس سے منہ موڑ لے، نظر انداز کر دے، اگنور کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے آپ اپنے مزاج سے راستہ نہ چلیں، بلکہ ہم جو بتا رہے ہیں اس راستے پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں دے رہا ہوں تم کو طریقہ۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی آپ کے اسلام پر اعتراض کرے، بری بات کہے،
غلط الزام لگائے، اسلام کو غلط اس کا تعارف دے، یا اسلام میں جو نہیں ہے وہ بتا دے یہ کہہ کر کہ یہ اسلام میں ہے، جب اس طرح کے باتیں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین سے آپ منہ موڑ لیجئے، اور مشرکین کو آپ بالکل اگنور کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، ایسا کر دیجئے جیسا کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہ ہو اور آپ کو انہیں کچھ سنا ہی نہیں ہے، بالکل اگنور کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ دے رہا ہے۔ اب اس میں ایک حکمت ہے سائیکولوجیکل، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے اور جس کو وہ ستا رہا ہے وہ ستایا جا رہا ہے، تب ستانے والے کو مزہ آتا ہے، وہ اور ستائے گا۔ میں اس سے قبل بھی ایک جگہ خطاب میں یہ مثال دیا تھا، میرے ساتھ میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا قطر میں، دوحہ قطر میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے، وہاں پر عرب بچے ہوتے تھے، کافی پیسے والے بھی ہوتے تھے، اور یعنی مختلف اقوام، ایک کلاس کے اندر 30 بچے ہو تو کم سے کم 15-16 ملک کے تو لوگ ہوتے تھے وہاں پر، کہ اس میں انڈین بھی ہوتا ہے، پھر اس میں قطری بھی ہوتا، اس میں فلسطینی، سوڈانی، لبنانی، سوری، جارڈنین، کویتی وغیرہ مختلف ملکوں کے بچے ہوتے تھے، سب مل کر پڑھتے تھے۔ وہاں پر ہمارے ساتھیوں میں ایک سوڈانی لڑکا تھا، اکثر بچوں کا یہ طریقہ تھا کہ سوڈانیوں کو ستاتے تھے، کالا بول کر ستاتے تھے، بچوں میں جو چلتا ہے کالا بول کر ستاتے تھے، یا پھر وہ غریب ملک کے ہوتے تو پھر ان کے جو رسم و رواج ہوتے وہ بڑے عجیب ہوتے، تو وہ رسم و رواج کے نام پہ ان کو ستایا جاتا تھا۔ اور اکثر سوڈانی، صومالی، اریترین، یہ جو افریقن کنٹریز کے بچے ہیں یہ بے چین بھی ہوتے تھے، ستائے جاتے تھے، ریئیکشن دیتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، کئی مرتبہ بچوں میں گتم گتا لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، اساتذہ کو بیچ میں آ کر کرنا پڑتا تھا، ایسے بچوں میں چلتا تھا، یہ چھوٹی کلاسز کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جب غالباً 6ویں 7ویں جماعت کا مجھے یاد نہیں ہے برابر، 4تھی جماعت میں یا 6ویں جماعت میں میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا خالد، اور وہ سوڈانی تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اس کو ستاتا تھا تو وہ بہت خندہ پیشانی سے مسکرا کر قبول کر لیتا تھا۔ کوئی اس کو اگر یہ کہتے کہ تم تو کالے ہو، سدھی ہو، اس طرح سے، تو وہ مسکرا کر بولتا تھا ہاں ہم تو کالے الحمدللہ۔ تو وہ یعنی ستانے کو ستانا لیتا ہی نہیں تھا، اور کوئی اس کا مذاق اڑائے، کوئی جملے کستے تھے لوگ مذاق اڑانے کے لیے، کوئی جملے کستے تھے اس کی طرف، ایسے سینٹنسز بولتے تھے جس سے اس کو تکلیف ہو، وہ سینٹنسز وہ خود مزے لے کر خود سے سناتا تھا پھر، یعنی ہم بولنے سے پہلے، میں تو نہیں بولتا تھا، میں تو کبھی نہیں کیا اس طرح سے، لیکن ہمارے ساتھی جو قطری بچے ہوتے تھے یا وہاں کے عرب بچے ہوتے تھے، وہ جملہ کہنے سے پہلے وہ خود وہی جملہ کہہ دیتا تھا جو ستانے والا ہو، تو ان کے پاس پھر ستانے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا، اور یہ اگر کچھ کہیں تو اس کا اثر ہی نہیں لیتا۔ جب وہ اثر بالکل نہیں لیتا تھا تو وہ واحد کلاس تھی، اور وہ واحد بچہ تھا ہمارے پاس جو سوڈانی تھا، لیکن اس کو سب مل کر اس سے نارمل رہتے تھے، کوئی اس کو ستاتا نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ستائے جائے گا ہی نہیں، اس کو غصہ ہی نہیں آتا، یہ پلٹ کے جواب ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ستایا جاتا ہے تو اس کو ستایا جائے۔ اب یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ مسلمان وائلنس کی طرف آئے، مسلمان غصے میں آئے، مسلمان گالی دے، تاکہ باقی اقوام کو یہ بتائے کہ یہ لوگ دیکھو کیسے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کی زبان صحیح نہیں ہوتی، یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمیونٹی کو، ہمارے مذہب کے لوگ کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو خراب بتانے کے لیے اس طرح کے ایک جملہ کس دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور حمیت ایمانی آ گئی ہے، لہٰذا اس کو تو بتانا ہے، پھر اس کے کیا کہتے ہیں پورے خاندان کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو ستانے کے لیے، جو آپ کو الجھانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے جملے پھیلا رہا ہے، بول رہا ہے، آپ اس کو سرے سے اگنور کر لو، اپنے دل پہ ہی مت لو، دل پہ ہی مت لو۔